زراعت محکمک ناظمن کور ٹاپر کریری مز قائم سیڈ فارمک دور تو کورک بیل بٲگراونٕکۍ اکہ پروگرامک افتتاح پننس دورس دوران کور ڈائریکٹرن سیڈ فارمک معائنہ تو نیوک تھدِ معیار کہ بیل تیار کرنے باپت استعمال سپدن واجنہ نوین ٹیکنیکن تو ٹیکنالوجی ہند نوٹس ات دوران بٲے تمو فصل کہ بہتر پیداوار باپت پنن خیال کل بٲگراونہ کہ پروگرام تہ کور تمو افتتاح امہ قدمک مقصد چھ کملن تام معیاری بیل فراہم کرن تو یہ دور اس کلہم پٲٹھۍ زرعی ترقی برو پکناؤن باپت منعقد کرنا آمت۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ اور دوسرا میری طرف سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان کی مبارک ہو۔ شاید آپ نے آج صبح مجھے یہاں دیکھا ہوگا، لیکن یہ پچھلے 4 سال سے حسب دستور ہے کہ میں صبح 6 بجے کے بعد 10 بجے تک فیلڈ میں ہوتا ہوں، اور آج یہاں جو کنٹرول کنڈیشن میں سیڈلنگ ڈیفرنٹ ویرائٹیز کی یہاں پہ تیار کی گئی تھی، وہ سیڈلنگ کی ڈسٹریبیوشن کا پروگرام یہاں پہ تھا، اس لیے میں صبح یہاں آ کے اپنے کسان بھائیوں میں کچھ سیڈلنگ ڈسٹریبیوٹ کی، اور اس کے بعد جو ہمارا خریف کا کراپنگ پلان ہے وہ یہاں کے سٹاف کے ساتھ سارے کا سارا ڈسکس کیا۔ اور فخر کی بات یہ ہے کہ جس لحاظ سے میں نے اپنے لوگوں سے توقعات رکھی تھی کہ ہم جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹ اسیٹس ہیں کہ ان کو ٹرانسفارمیشن فیس میں اس لحاظ سے لائیں کہ یہ گرد و نواح کے علاقہ کے جتنے بھی یہاں پہ فارمنگ کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کی کلائمیٹک کنڈیشن میں کشمیر کی جو ہماری کلائمیٹ ہے یہاں سبزیاں پیدا کرنے کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور جس کثیر تعداد میں کشمیر کے اندر ویجیٹیبل جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہیں، اور ایک فیس ہے کہ پروڈیوس کرنا، دوسرا فیس ہے کہ اس کو اپنے ضروریات کو پورا کر کے جو چیزیں بچتی ہیں اس کو مارکیٹ کے ساتھ لنک کرنا۔ اور جس وقت ہمارے پورے اندر مون سون میں رتپت ہوتا ہے تو وہاں بیرون ریاست جو ہے وہ سبزیوں کی کمی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس کشمیر میں یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم یہاں سے کوالٹی جو ویجیٹیبل یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہیں، وہ چاہے آرگینک فیس والی ہوں، دوسری کنونشنل فیس والی ہوں، یا پریزنٹ سینیریو میں ہم لوگوں نے پچھلے 3 سال سے یہاں ایگزاٹک ویجیٹیبل کو بڑھاوا دینے کی بھی کوشش کی ہے، جس کے لیے کہ جموں کشمیر حکومت نے پچھلے سال جو ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا پروگرام بنایا تھا اس میں سبزیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک مخصوص پروجیکٹ بنایا گیا ہے، جس کے بیچ میں کہ ورٹیکل ایکسپینشن فیس کو بھی ترجیح دی گئی ہے، ہاریزنٹل ایکسپینشن فیس پہ بھی ہم لوگ جو ہے اس کو بھی ترجیح دے رہے ہیں۔ اور ورٹیکل ایکسپینشن پہ جانے کا جو بیسک کارن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوریج سائز آف ہولڈنگ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، کیونکہ پاپولیشن پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور جیسا کہ تاکہ یہ جو کیش کراپس کشمیر میں ہم 1 یا 2 بار سال میں گرو کرتے تھے، اس سائیکل کو 3 سے 4 بار کیسے لیا جائے، اسی لحاظ سے سیڈلنگ کی ڈسٹریبیوشن کے پروگرام کو پری پون کیا گیا۔ جہاں ہم اپریل میں سیڈلنگ دیتے تھے، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے مارچ میں دی، بلکہ ہمارا پروگرام تو آج سے 8 دن پہلے تھا، لیکن پچھلے دنوں جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے ہم نے پھر اس کو آن ہولڈ رکھا، اور ہم نے وادی کشمیر کے اندر جو پروگرام رکھا ہے کہ اس سال ہم اپنے ڈپارٹمنٹل جو فارمز ہیں، باقی پرائیویٹ لوگوں کو تو ہم اسسٹ کر رہے ہیں کہ 3.5 کروڑ سے زائد سیڈلنگ جو ہیں وہ 7 فیسز میں ہم کسانوں کی کو یہاں سے دستیاب کریں گے، اور اس وقت تک آج یہ 4تھا فیس ہے جو ہم یہاں سے ٹاپر سے سیڈلنگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے 27 جنوری کو لال منڈی سے سیڈلنگ ڈسٹریبیوٹ کی، پھر سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگوں نے گونگ بک سے کی، اس کے بعد ہم لوگوں نے لال منڈی میں بڑی کنسائنمنٹ جو تھی وہ چند دن پہلے وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کی، اور جتنے بھی ہمارے فارم ہیں تمام ڈسٹرکٹوں کے اندر ہم 2 پہلو پہ اس میں کام کر رہے ہیں کہ نمبر 1 کہ جہاں پہ ہمارے پاس اپنا انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ کنٹرول کنڈیشن میں اچھے کوالٹی کی سیڈلنگ جو ہے تیار کر کے دی جائے، اور دوسرا کہ ینگ جو ہمارے پاس جو فارمرز ہیں انٹرپرینور بنانے کے لحاظ سے زیادہ لوگوں کو ہم اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور آج خدا کے فضل سے آج ہمارے پاس 100 کی تعداد میں وادی کشمیر کے اندر ویسے ینگ فارمر انٹرپرینورز ہیں کہ جو اس صنعت کے ساتھ جڑے ہیں، اور جہاں پہ کروڑوں روپے کی سیڈلنگ کا کاروبار جو ہے وہ ہمارے بچے اور بچیاں اور خاص کر ہمارے جو بزرگ کسان ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہی یہاں کا آنے کا مقصد تھا۔